کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مجھے بتاؤ، باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بیٹے بھی جھوٹ بولے، بیٹیاں بھی اور بہویں بھی، تو اس گھر سے تو بدبو کے بھبھوکے اٹھ رہے ہوں گے اور فرشتے کتنے میل پیچھے ہٹ گئے ہوں گے. پھر پوری گلی جھوٹ بول رہی ہو، پورا شہر جھوٹ بول رہا ہو. تو رحمت کے فرشتے جو آسمانوں سے رحمتوں کے پارسل ہمارے لیے لے کے آئے تھے، وہ تو شہر سے باہر کھڑے ہیں، اندر آ نہیں سکتے. عفونت اتنی پھیلی ہوئی ہے، اور اگر وہ عفونت ابھی ختم ہونے نہیں پاتی کہ ہم نیا جھوٹ بول دیتے ہیں. اور وہ باہر ہمارے حصے کے پارسل لے کے فرشتے جو ہمیں پہلے دن آئے تھے، دوسرے دن آئے تھے، جو روز آئے، ان کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور ان کو آگے راستہ نہیں ملتا. وہ حساس نورانی فرشتے ہیں اور حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ بدبو کی وجہ سے آگے نہیں آ پاتے، اور ہم اس بدبو کو، اس تعفن کو ختم نہیں کرتے. نتیجہ کیا کہ وہ شہر سے باہر کھڑے ہیں اور ہمارے گھر رحمتوں کا پارسل آ ہی نہیں رہا. تو بے برکتی ہے، نحوست ہے، لڑائی ہے، الجھاؤ ہے، سب کچھ ہمارے گھروں کے اندر ہے. تو ہم نے پہلے اس کا کوئی حل نکالنا چاہا، لیکن ہم نے توجہ نہ کی کہ نتیجہ کیا ہے، جھوٹ بولنا. پھر ہم بھاگے عاملوں کے پاس. اب عامل تو وہ ٹھیا لگا کے بیٹھا اسی کام کے لیے ہے. کوئی گاہک آئے، اس کو بتاؤں کہ میاں تو وقت پہ آ گیا، اگر ویلے پہ نہ آتا تو یہ تعویذ چل جاتے. اب اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، اتنے اتوار آنا پڑے گا. میں نہیں کہتا سارے عامل غلط ہیں، کوئی 1000 میں سے 1-2 اچھے بھی ہوں گے، لیکن اکثر عامل جو ہے وہ فراڈ پر مشتمل ایک کاروبار کرنے کے لیے دھندے کا پٹا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو وضو کیا، غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور بڑے بڑے اچھے گھرانوں کی خواتین جا کے ان کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں اور ان سے اپنے درد کا مداوع چاہ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اول فول پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہوتے ہیں، کیا پک رہے ہوتے ہیں. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو مزید ضعف الاعتقادی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ ضعف الاعتقادی بالآخر شرک کی طرف ان کو لے جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا، جھوٹ بولا، جھوٹ کی نحوست آئی، رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹ گئے، گھر میں رحمت کا پارسل نہیں آ پا رہا، گھر میں بے برکتی اور نحوست، اور گھر کے اندر لڑائی، الجھاؤ، فسادات، اور کثرت کے باوجود جو ہے وہ کچھ میسر نہیں ہے. اور ہم جو ہیں وہ ان عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، ان سے جو ہے وہ اپنا دارو و درد لیتے ہیں جن کے پاس پلے خود کچھ نہیں ہے. اگر ہم اپنے گھروں میں سچ کا چراغاں کریں، روزانہ رحمتیں ہمارے گھروں میں اتریں گی. اگر صبح اٹھتے ہی ہمارے گھروں کے اندر قرآن کھلے تو ہمارے گھر میں برکتوں کے قافلے اتریں گے. فرشتے رحمتیں لے کے ہمارے گھر میں، رحمتوں کے تھال بھرے ہوئے ہمارے گھر میں لے کے ڈھیل دیں گے. کرم نوازیاں اللہ کی ہوں گی اگر ہمارے گھر کے اندر سچائی کا بول بالا ہو. لیکن ہم تو مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو سیریس بھی جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا، جبکہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور سچ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا اتنے سچے تھے. ذرا سنو حضور کی کہانی. جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو قریبے لوگ ہیں، قریبی، حضور آپ ان کو دعوت تبلیغ کیجئے، دعوت دین دیجئے. تو حضور کوہ صفا پہ سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے کیا کہا، لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، تمہیں تاخت و تاراج کر دے گا، تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اوپر چڑھ کے دیکھیں، اگر نظر آیا تو درست، اور اگر نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ سچے ہو، چونکہ ہم نے کبھی زبان سے جھوٹ نکلتے نہیں دیکھا. اللہ، یہ الگ بات ہے، بتوں کی محبت غالب آ گئی اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا انکار کر دیا. تب لک ہنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ کہانی الگ ہے. لیکن انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ سچے ہو. تو یار حضور کے غلام کے بارے میں لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ حضور کا غلام ہے، یہ حضور کا نام لیوا ہے، اس کے یہاں حضور کے نام کا بیج لگا ہے، اس کے گھر کی چھت پہ حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہے. یہ دھوکہ باز نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ فراڈیا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس نسبت کا لحاظ اور اس نسبت کی لاج نبھانا پڑے گی. تو فرمایا ایک بات تو یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرو اور اللہ اس کا رسول تم سے پیار کرے تو ایک تو جھوٹ نہیں بولنا. اور دوسری بات ارشاد فرمائی
کہ کبھی بھی تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا، اور مثالیں حضور کی ذات میں دیکھو، حضور کیسے امین تھے۔ دار الندوہ میں بیٹھ کے کفار مکہ نے میٹنگ کی کہ اگر اکیلے شخص نے حضور کو راستے سے ہٹایا تو وہ بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا، سارے قبیلوں کے ایک ایک فرد کو لیا جائے اور معاذ اللہ حضور کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے۔ اگر بنو ہاشم کھڑے ہوئے تو ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اگر خون بہا مانگا تو مل کے دے دیں۔ تو لہٰذا بنو ہاشم اتنے قبائل کے مقابلے میں اکیلے اور تنہا نہیں لڑ پائیں گے، اور حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کا منصوبہ دار الندوہ میں بیٹھ کے ابو جہل کی قیادت میں تیار کیا، اور پھر اللہ کے محبوب کے گھر کا محاصرہ کر دیا، اور حضور کو اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ اب کیسے گزرے محاصرہ توڑ کے؟ حضور سورہ یاسین پڑھتے گئے اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور حضور گزر گئے۔ اب یہ کون لوگ تھے جو حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے آئے تھے، حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے آئے تھے؟ لیکن دیکھو میرے حضور کی شان، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا، کہا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح ان کی امانتیں دے کے تم بھی آنا۔ جو خون کے پیاسے ہیں، جو جان کے درپے ہیں، جو شہید کرنا چاہتے ہیں، ان کی امانتیں حضور کے گھر میں ہیں، اور وہ بھی پہلے امانتیں نہیں نکلوا رہے، انہیں بھی یقین ہے امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، اور حضور بھی ان حالات کے اندر اپنے بھائی کو وہاں لٹا کے جا رہے ہیں تاکہ امانتیں ان تک پہنچ جائے۔ کائنات میں کوئی ایسا امین لاؤ تو صحیح جیسا آمنہ کے لال۔ تو یہ شان ہے امانت کی، اور میں اور آپ اس نبی کے اگر ماننے والے ہیں تو ہم کسی کا قرض کیسے دبا سکتے ہیں؟ آج کسی کو کوئی قرض دے بیٹھے، بعد میں اس کو دلیلیں دینی پڑتی ہے، مجھے لوڑ پڑ گئی یا ضرورت پڑ گئی ہے اس لیے مانگ رہا ہوں، یا اس کا قرض ہے کوئی ضرورت نہ ہو پھر بھی مانگ سکتا ہے، لیکن اس کو حجتیں پیش کرنی پڑتی ہیں کہ جناب اس لیے تم سے مانگ رہا ہوں، اور وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا ہوتا، وہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ دعا کر رہا ہوتا ہے یہ فوت ہی ہو جائے جس سے میں نے قرض لیا ہے۔ اور آج لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں، لوگوں کی زمینیں دبا لیتے ہیں، اور یہ کوئی بات نہیں، دیوار رکھتے ہو ہمسائے کی 2 انچ دبا لینا، اس کو فن سمجھا جانے لگا ہے۔ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کون ہے جو اس کو برداشت کر سکے؟ قیامت کے دن یہ دنیا کے سکے تو ختم ہو جائیں گے، یہ درہم، دینار، ڈالر، پاؤنڈ کچھ نہیں چلے گا، وہاں سکہ رائج الوقت عمل ہوں گے، اور کسی نے اگر کسی کے 3 پیسے دینے ہوئے، صرف 3 پیسے روپے نہیں، اس کے عوض میں 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں وہ لے لی جائیں گے۔ تو اگر 5-7 ہزار بھی کسی کا دینا ہوا تو زندگی کی ساری نمازیں، سارے حج، سارے عمرے لے لیے جائیں گے، پھر بھی کام مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری تو محنت پہ ضائع ہوگی، کیتی کتری پئی خو محمد، سکہ بنیا سرتا، سب برباد ہوتا ہے، اور سب دے کے بھی اگر کام نہ بنے تو ان کے گناہ لینے پڑیں۔ تو اب میں اور آپ دیکھیں کہ امانت کا بوجھ کتنا ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے، اور اللہ اس کا رسول اس سے وہ پیار کرے، اس کو چاہیے کہ اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو وہ حق مجاورت ادا کرے، ہمسائے کے حق کا خیال رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمسایہ وہ نہیں ہوتا جس کا دروازہ آپ کے گھر کے سامنے ہے، اور صرف وہ نہیں ہوتا جس کی دیوار آپ کے دیوار کے ساتھ جڑی ہے، 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس یونٹ کو سنبھال لیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں، تو مجھے بتاؤ یہ معاشرہ جنت نہیں بن جائے گا؟ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمسایہ ہماری طرف سے اذیت میں نہیں ہوگا، اور یہ بھی سن لیجئے قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جو شکایت لگائے گا وہ ہمسایہ ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلے فیصلہ قتل کا ہوگا، اور سب سے پہلے شکایت ہمسایہ لگائے گا۔ اور ہمسایہ کافر بھی ہو تو ہمسائیگی کا حق ہے، اور اگر مومن ہو تو 2 حق ہیں، اگر رشتہ دار بھی ساتھ ہو تو 3 حق۔ تو صرف اس یونٹ کو سنبھال لیں، ہمسائے کو دکھ نہ دیں۔ ہمیں تو اس معاشرے کو جنت بنانا ہے، تبھی تو جنت کے طالب ہو سکتے ہیں۔ معاشرے کو جہنم بنا کے اور ہم جنت کے طالب بن جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں تو مولانا نے، دنیا نے اور ہی مفہوم جنت کا عطا کر دیا ہے، اور ہی کچھ بتا دیا ہے سوائے حوروں کے۔ وہ جنت کا ذکر نہیں کرتے۔ میں حوروں کا منکر نہیں ہوں، اس کو عنوان کو قرآن نے بیان کیا ہے
لیکن یہ ایک عنوان ہے جنت میں، ازواج مطہرہ کا، حوروں کا، یہ ایک عنوان ہے۔ جنت کا کیسا خوبصورت عنوان قرآن نے بیان کیا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں سننے کے لیے آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی جو آپ کے کانوں پر بھی بوجھ ہو، جو آپ کی طبیعت پر بھی شاق ہو۔ میں تو کہتا ہوں یہ جو جنریٹر کی آواز ہمسائے کو کی تکلیف کا سبب ہوتا ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا آپ اور مجھے۔ اب دیکھنا پڑے گا، ہم اپنے گھر کا کوڑا پھینک کے گلی میں ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں میرا گھر صاف ہو گیا، تو یہ تیرا گھر نہیں تھا، یہ تیرے گھر کا حصہ نہیں تھا۔ سب کچھ تو نے گھر کے اندر بنا لیا، کتنے کشادہ واش روم بنا لیے، لیکن 2 تھڑیاں بنانے کے لیے گھر کے اندر جگہ نہیں تھی، اور وہ ایک چھوٹی سی گلی کو مزید تنگ کر دیا، اللہ کی مخلوق کے لیے اذیت کھڑی کر دی، اور تو سمجھا کہ انہیں بہت کمال کر لیا ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول سے پیار کرے، اس کو یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو جب بھی بولے سچ بولے، ایک ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھے، اور ایک فرمایا کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرے۔ عالی مرتبت سامعین، اگر ہم چاہتے ہیں ایک صالح پاکیزہ معاشرت کی بنیاد ڈالی جائے تو ہمیں ان امور کی طرف بھرپور توجہ کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو منظم کرنا چاہیے، اپنے اطراف سے خیر کو پھیلا کر کے پورے معاشرے کو صالحیت کی طرف لے جانے کا ہمیں آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ آج کا اجتماع انعقاد پذیر ہوا، آغاز پر ہی بارش کی رمجم تھی تو عجیب ایک کیفیت منتظمین کے دل میں تھی، لیکن اللہ نے فرصت کے لمحے دے دیے اور کچھ باتیں آپ تک پہنچنے کا موقع نصیب ہوا، پہنچانے کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہیں دے وآخر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا